الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 106 107 108. پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. اتبع، تابعداری کرے، اور انت ادھر ہے یعنی آپ. ما، جو، جس کی، اوحیہ، وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب سے، یعنی تیرے رب کی طرف سے. آپ اس کی تابعداری کریں جو آپ کو وحی کی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر، ہو وہ، اور وہ کون ہے؟ وہی اللہ تبارک و تعالی. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ، اور اعراض کرے، منہ پھیرے، عن المشرکین، مشرکین سے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتے اللہ، چاہے، ما اشرکو، نہ شرک کرتے وہ. اللہ کی اگر مشیت تکوینی ہوتی نا، کہ غیر اختیاری طور پر سب پر اللہ تبارک و تعالی، جیسے باقی سارے نظام کے ساتھ تکوینی امور چل رہے ہیں، انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا جو معاملہ ہے وہ تکوینیات والا نہیں ہے، تشریعیات والا ہے. بناوٹ میں تو تکوینی ہے، جیسے اللہ نے بنانا تھا بنا لیا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ناک جیسے رکھنی تھی اللہ نے رکھ دی، رنگ جیسے دینا تھا اللہ نے دے دیا، جتنا آپ کا قد رکھنا تھا اللہ نے رکھ دیا. اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اعمال میں بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہوا ہے. باقی سارے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان، زمین، یہاں تک کہ فرشتے بھی غیر اختیاری طور پر اپنی زندگی ہے، جیسے اللہ چاہ رہے ویسے ہی ہو رہا ہے. تو اگر انسان کے لیے بھی اللہ چاہتے نا کہ بھئی کوئی بندہ شرک نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا اسی لیے. باقی کسی سے اللہ نے حساب نہیں کرنا، نہ زمین سے کرنا، نہ آسمان سے کرنا، نہ فرشتوں سے کرنا ہے. حساب کتاب صرف جنات اور انسانوں سے کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اختیار بھی انہیں کو خود دیا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے جو چاہتے ہیں. پیدا دونوں چیزیں اللہ نے کی ہے، اچھی بھی اللہ کی پیدائش ہے، بری بھی اللہ کی پیدائش ہے. اور خلق برا نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید تخلیق بری چیز کی بھی بری ہے. بری چیز کی تخلیق بری نہیں ہے، بری چیز کا استعمال کیا ہے؟ برا ہے. جیسے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ بتا چکا ہوں، مثلا گولی، بندوق، اس کا بنانا برا نہیں ہے، بلکہ بنانے والے کو تو اعزاز دیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ برا ہے. تو وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہے تو ما اشرکو، یہ شرک نہ کرتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ما نہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظاً، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا کہ لازمی طور پر یہ آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے، یا یہ کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کل قیامت والے دن ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. کیونکہ اگر آپ نگہبان ہوتے ان کے تو ظاہری بات ہے آپ سے پوچھ ہوتی، لیکن آپ ان کے نگہبان نہیں ہے. وما انت علیہم، اور نہیں آپ علیہم ان پر بے وکیل،
ادھر اگر ہم ترجمہ کریں داروغے کے ساتھ تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ یعنی آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو اٹھا کے کس میں لے آئے, کفر سے ایمان میں لے کے آئے, اور یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ, اور نہ برا بلا کہو الذین, ان لوگوں کو, یدعون جو وہ پکارتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ, پس وہ برا بلا کہیں گے اللہ کو, عدوًا دشمنی میں, بغیر علم, لا علمی کی وجہ سے. یہاں سے فقہا نے ایک بڑا عجیب ضابطہ نکالا, قانون نکالا. ہر وہ عمل جو شرعی طور پر واجب نہ ہو, مباح ہو, اور اس مباح عمل کی وجہ سے وہ عمل سبب بن رہا ہو کسی حرام کام کا, تو اس مباح عمل کو ترک کرنا ضروری ہے. اگر کوئی عمل واجب نہیں ہے, مثلا آپ بتوں کو گالی دینا, یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مباح عمل ہے. اب لیکن وہ آپ کا مباح عمل سبب بن رہا ہے کس کا؟ ایک حرام کام کا. اور وہ سبب کیسے بن رہا ہے؟ جب آپ کسی کے بت کو گالی دیں گے, اس کو برا بلا کہیں گے, تو ظاہری بات ہے وہ جواب میں آپ کے اللہ کو برا بلا کہے گا. تو چونکہ یہ سبب بن رہا ہے, یہ مباح عمل ایک حرام کام کے ارتکاب کا, اسی لیے اس مباح عمل کو ترک کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے اور واجب ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی یہاں حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے جو اللہ کے علاوہ معبود ہے, جن کو وہ پکارتے ہیں, آپ ان کو برا بلا نہ کہو. کہیں وہ جواباً آپ کے رب کو جو سچا ہے اس کو برا بلا نہ کہے دشمنی کی وجہ سے, لا علمی میں. تو یہ, لیکن اس میں ایک بات پھر تھوڑا سا ایک جملہ اور ایڈ کر لیتا ہوں. اگر آپ توحید کے اثبات کے لیے کرتے ہیں, توحید کے لیے آپ دلائل دیتے ہیں, ظاہری بات ہے اثبات توحید یہ مباح عمل نہیں ہے, اثبات توحید یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر واجب عمل میں آپ کے جواب میں اگر کوئی آدمی برا کہتا ہے یا حرام عمل کرتا ہے, اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہے. اس بات کو پھر سمجھ لیں, میں نے کہا مباح عمل کے کرنے سے اگر کسی بندے کے لیے آپ حرام کے ارتکاب کا سبب بن رہے ہیں تو اس مباح عمل کو ترک کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ کوئی واجب عمل کرتے ہیں, فرض عمل کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ جو نا آپ کو, یا نعوذ باللہ آپ کے پیغمبر کو, یا نعوذ باللہ آپ کے رب کو برا بلا کہتا ہے, تو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھئی چونکہ میرا یہ فرض عمل, واجب عمل, یہ میرے نبی کو یا میرے جنا پیغمبر کو یا میرے رب کو گالی دینے کا نعوذ باللہ سبب بن رہا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں. اس کو چھوڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو یہ جنا مباح عمل کی بات ہو رہی ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, اور نہ برا بلا کہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے پیرنٹس کو گالی دیتا ہے, اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا بندہ بھی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ, آج کل تو خیر یہ اتنی عجیب بات بھی نہیں ہے, لوگ تو ڈائریکٹ بھی دے دیتے ہیں اپنے والدین کو, لیکن اس زمانے میں شاید ویلیوز یہ تھی کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو آپ نے جو اس کی تفسیر بتائی کہ کوئی بندہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کو گالی دیتا ہے, تو یہ ایسا ہے جس نے خود اپنے والدین کو کیا کر دیے؟ گالی اور برا بلا کہہ دیا. کسی کی ماں کو گالی دینا, جواباً وہ جو ہے نا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. کسی کے والد کو گالی دینا, وہ جواباً اس کے والد کو گالی دیتا ہے. تو منع کیا ہے جو ہے نا اس چیز سے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, اور نہ تم برا بلا کہو. الذین, دیکھو یہ الذین یہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے, غیر ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ جو الذین لفظ ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, غیر ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہے. یہاں تو بتوں کے لیے استعمال ہے. اب اس کے دو جو ہے نا مقاصد بتائے ہیں, تفسیریں بتائی ہیں. ایک تفسیر کے مطابق تو الذین یہ ان کے زعم کے مطابق, ظاہری بات ہے جب بندہ کہتا ہے کہ یہ پتھر مجھے بیٹا جو ہے نا دے گا, تو ذوی العقول ہے تو وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ ان میں عقل ہے, تو یہ بیٹا وہ ذوی العقول سمجھ رہے. تو ان کے زعم کے مطابق اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, نہ تم برا بلا کہو ان لوگوں کو. اور یا دوسرا معنی یہ ہے
کہ ظاہری بات ہے دنیا میں جو معبودان ہے یا جو معبودین ہے وہ صرف غیر ذوی العقول نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو اپنا معبود بنایا. تو یہاں پر ذوی العقول کو جو ہے نا اوپر رکھا اور غیر ذوی العقول کے ان کے تابع بنا کر جو ہے نا وہ صیغہ کس کا استعمال کیا گیا؟ ذوی العقول والا. ولا تسبوا الذین، اور نہ تم برا بلا کہو الذین ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا سے، یعنی جن کو پکارا جاتا ہے، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے. فیسب، پس وہ برا بلا کہے گا، کس کو؟ نعوذ باللہ، اللہ کو، عدوان دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم لا علمی میں، جہل کی وجہ سے. کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر رکھا ہے، لکل امت، ہر گروہ، لے کے لیے، عملہم ان کا عمل. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، ہر دین والا سمجھتا ہے، ہر پارٹی والا سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ غلط. کذالک زینا، ہم نے مزین کر دیا، ہم نے آراستہ کر رکھا ہے، لکل امت، ہر گروہ کے لیے، عملہم ان کا عمل، ثم الی ربہم مرجعہم، لیکن ظاہری بات ہے ہر بندے کا عمل ٹھیک ہو نہیں سکتا، عمل ایک ہی ٹھیک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ عمل کہ جس پر میں اور میرے ساتھ صحابہ چلے ہیں وہی عمل ہے، اور اسی کو سنت کہتے ہیں، اور وہی عمل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے ہاں ان کی قبولیت نہیں ہے. ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، رجوع سے، مرجع لوٹنے کی جگہ. فینبئہم، پس ینبئ، نبأ، وہ بتا دیں گے، ہم انہیں، بما کانوا یعملون، بارے اس کے، ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے اللہ اس بارے میں بتا دیں گے کہ کس کا عمل درست تھا اور کس کا عمل غلط تھا. اتبع ما یوحی الیک من ربک، تابعداری کرے آپ جس کی وحی کی گئی ہے آپ کو، من ربک، تیرے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کریں مشرکین سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتے اللہ، مَا أَشْرَكُوا، تو یہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر نگہبان. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر کارساز یا داروغہ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم برا بلا کہو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے. فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس وہ برا بلا کہے گا اللہ کو دشمنی کی وجہ سے، لا علمی میں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین اور آراستہ کر رکھا ہر گروہ کے لیے ان کا عمل. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر لوٹنا ہے ان کا ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بتائیں گے انہیں جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.